میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، روز جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلانے کی کوشش کروں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہا لگوانے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اختتام پر سنتیں اور آداب بیان کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کے بعد اسلامی بھائیوں سے خود آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر جب ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی، تو دین اسلام کی دعوت جیسے ہی انہیں ملی تو بے شمار کفار مکہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے، آپ ان کی اصلاح کی خاطر انہیں خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانے کی خاطر طائف تشریف لے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، یہاں تک کہ چند اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین پر پتھروں کی برسات کر دی، جس سے آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا۔ سفر طائف سے واپسی کے بعد چند ہی دنوں بعد اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا تحفہ عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر معراج، اس کی ابتدا حتیم پاک سے ہوتی ہے، یا بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے ہوتی ہے، یا سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوتی ہے۔ مسجد اقصی آپ تشریف لے جاتے ہیں تو تمام انبیاء علیہم السلام کو مسجد اقصی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام سے مختلف آسمانوں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ رب کائنات کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ سر کی آنکھوں سے رب کائنات کے دیدار کا شرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاتے ہیں، اور رب کائنات کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے چند تحائف عطا کیے جاتے ہیں۔ ان تحائف میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو ان 2 آیات کو پڑھے بغیر سو جائے۔ بہت عظمتوں والی یہ آیات آپ کو شب معراج عطا کی گئیں۔ اور ایک تحفہ یہ ملا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی جو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نار جہنم سے آزاد فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، چھٹے آسمان پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ فرماتے میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رب کائنات کی طرف لوٹ جائیے، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نمازیں ادا کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں لوٹ کر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان میں سے کچھ کم کر دیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے یہی کہا اور میں رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، یعنی 50 سے کمی ہوتی رہی اور 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ 50 کے قائم مقام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے وہی عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رب کائنات کی طرف لوٹ جائیے
اور اس میں بھی کمی کرا لیجئے، تو میں نے کہا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، حج کرنا۔ تو رب کائنات نے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اسلام میں اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت کی گواہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز پڑھنا ہے۔ اور نماز پڑھنے کی برکتیں اور عظمتیں کیا ہیں؟ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کی بارگاہ میں پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں، آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دے چکے ہیں، رب کائنات کو خدائے واحد مان چکے ہیں۔ اور یہ صرف حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں تھا، جتنے بھی صحابہ علیہم رضوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو تمام صحابہ علیہم رضوان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف باتوں پر بیعت کی۔ تو یہ صحابہ علیہم رضوان جب 3 مرتبہ سنتے ہیں تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلے ہی ہم آپ سے مختلف گناہوں سے بچنے کی بیعت کر چکے ہیں، تو اب کس بات کی بیعت کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات پر کہ تم گواہی دو کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور 5 نمازیں ادا کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ اب جو بات ارشاد فرمائی، تیسری بات یہ آہستگی کے ساتھ فرمائی کہ کسی بھی شخص سے سوال نہ کرو، یعنی بھیک کسی سے نہ مانگو۔ تو اس بات پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الدعاء مفتاح الرحمہ، کہ دعا رحمت کی چابی ہے، والوضوء مفتاح الصلاۃ، اور وضو نماز کی چابی ہے۔ اور پھر فرمایا والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے اوپر جلا رکھا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ لوگ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے درمیانی نماز کے جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد ظہر تک جو گناہ صغیرہ کیے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر عصر کی نماز پڑھی تو نماز ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز مغرب ادا کی تو عصر سے مغرب کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہو گئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز عشاء پڑھنے پر جو مغرب اور عشاء کے درمیان گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو نماز فجر ادا کرتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور نماز کی برکتیں ماشاءاللہ کتنی ہیں۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ، جس کا مضمون ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سر سے نیچے گر جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ گر چکے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چند لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو دو بھائیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی وہ تھا کہ جس نے انتقال کیا، اور ان کے انتقال کے 40 دن بعد دوسرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہلے فوت ہونے والے بھائی کی خوبیاں اور اس کی ذات کی عظمتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا دوسرا مسلمان نہیں تھا جو 40 دن بعد فوت ہوا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ تو ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے اس شخص میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ نماز نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا؟ بے شک نماز کی مثال خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہتی ہو، اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غوطہ لگائے تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گا؟ بس تمہیں معلوم نہیں کہ نماز کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ بندہ مومن جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی وہ حالت سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے کہ جب بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں سجدے کی سعادت جب بندے کو ملتی ہے، اور دوران سجدہ جو خاک جو مٹی بندے کے چہرے پر لگ جائے تو رب کائنات کو بندے کی یہ حالت دیکھنا بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ہر شے کی ایک علامت ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین کو جمع کیا، تو مضمون کی صورت میں وہ روایات ہم تک پہنچی، تو وہ یہ ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا محبوب عمل ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کے ناراضی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا ذریعہ ہے، قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں نمازی کے لیے نماز مونس و غمخوار ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج ہے اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اللہ کے حضور مومنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی، جنت کی کنجی ہوگی۔ اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی اور حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی کے بیان پر، قراءت اور دعا پر مشتمل ہے، اور اسے وقت پر ادا کرنا ہی تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے بے شمار آیات قرآنیہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر بے شمار ارشادات فرمائے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا ان بد نصیبوں کے لیے کہ جو اپنی دنیاوی مشاغل، اپنے دنیاوی معاملات میں
اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت نہیں ملتی۔ آج بڑی باتیں کرتے ہیں، آج ہم بڑے ہیلے بہانے بناتے ہیں دنیا کے لیے۔ آج ہمارے پاس سارا وقت ہے، دنیا کی تعلیم کے لیے وقت ہے، دنیا کے کاروبار کے لیے وقت ہے، دنیا کے مختلف کاموں کے لیے وقت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ٹی وی وی سی آر دیکھنے کا وقت ہے، کیبل نیٹ ورک کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں کے پروگرامز دیکھنے کا وقت آج مسلمان کہلانے والے کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں کا وقت ہے، اپنے دنیاوی معاملات کو پورا کرنے کا وقت ہے، آج دکانداریوں کا وقت ہے، آج دنیا کے مختلف رشتوں کو نبھانے کا وقت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان کہلانے والا اس کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے۔ اور حضرات صحابہ علیہم الرضوان اللہ رب العزت کی ذات سے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے کو جانتے تھے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، اور آج کا مسلمان اسے نماز کی اہمیت کا، نماز کی فضیلت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ جن رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آج ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جن کی غلامی میں اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو سچا پیار کرنے والا وہ ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی جس میں ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو آپ سے سچی محبت کرنے والا کبھی بھی نماز کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں سچا غلام رسول ہوں، میں سچا عاشق رسول ہوں، اور مجھے نماز کی فرصت نہ ملے؟ یہ میری کیسی محبت ہے؟ اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جو حضرات صحابہ علیہم الرضوان، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے اس کا اہتمام فرمایا ساری زندگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوتا ہے، اسی حملے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ جب حملہ ہوا آپ بے ہوش ہو گئے، ایسی حالت میں کہ خلیفۃ المسلمین پر حملہ ہوا، جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، ابھی بے ہوشی کا عالم ہے۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی ایسے موقع پر نماز سے محبت دیکھیے کہ کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو مختصر نماز پڑھائی۔ جب لوگوں کو نماز پڑھا دی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے کاشان اقدس پر لے آیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، نماز۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا رخ قبلے کی طرف کر دو، بھلا نماز کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ میرا رخ قبلے کی طرف کر دو۔ اور ایسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ سب سے اہم اور سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ آپ نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، لیکن اللہ والوں کا عمل یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا تھا اور یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے فوراً نماز پڑھی جائے، کیونکہ روایات کثیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا تو آپ رب کائنات کی بارگاہ میں نماز کی سعادت حاصل کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب غزوہ بدر کی رات تھی تو میں گواہ ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ اور دیکھیے جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی لوگوں کو وصیت فرمائی کہ اے لوگوں، نماز اور غلام اور لونڈی کا خیال رکھو۔ نماز کی تاکید فرمائی۔
اللہ والوں کا یہ عمل رہا کہ وہ ساری زندگی نماز سے محبت کرتے رہے. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا عجیب ہے. حضرت عامر بن عبد القیس رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور ولی اللہ ہیں. جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رو رہے تھے. لوگوں نے عرض کی یا حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مت خیال کرنا کہ میں دنیا سے جانے کے سبب رو رہا ہوں. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں موت کا شکار ہونے والا ہوں، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہائے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو گرمی کے موسم میں روزے کے وقت دوپہر کی پیاس کا جو مزہ ہے وہ کیسے ملے گا. گرمی کے موسم میں روزے کی حالت میں جو پیاس کا مزہ ہے، اللہ والوں کا عمل دیکھیے کہ انہیں نماز سے روزوں سے کتنا پیار، کہ پیاس کی شدت میں جو مزہ ہے وہ مجھے اب کیسے مل سکے گا. اور سردیوں کی راتوں میں رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے اب وہ مرنے کے بعد مجھ سے چھوٹ جائے گا. میں اسی خیال سے رو رہا ہوں. ایسا نماز سے محبت اور پیار. تو شروع سے اللہ والے ہمیں یہی سکھاتے آئے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، آپ کی نماز سے محبت، نماز سے لگن اور نماز سے پیار کے کتنے واقعات بیان کیے جائیں، بے شمار. مدنی چینل کے ناظرین بھی سنتے رہتے ہوں گے. امیر اہل سنت کا آپریشن ہونا تھا. آپ نے شرط یہ لگائی کہ میرا آپریشن ایسے وقت کیا جائے کہ جس سے میری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے. آپریشن ہوا الحمدللہ. اس کے بعد نماز فجر امیر علیہ سنت نے ادا فرمائی. تھوڑی سی پریشانی ہو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپریشن ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہو، نماز چھوڑ دیتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت نے آج امت مسلمہ کو نماز کی اہمیت سے کیسے آگاہ کیا، کیسے روشناس کیا کہ آج ان کی نماز سے محبت کی وجہ سے لاکھوں لوگ نمازی بن گئے. نمازیں سکھائی نا لوگوں کو. اور یہ جو نماز کے احکام ہے سبحان اللہ، یہ اتنی جامع کتاب ہے نماز کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی پولیس کے ایک بہت بڑے آفیسر، RPO ریجنل پولیس آفیسر، یہ DIG سے بھی بڑا رینک ہے، ان کے پاس گئے اور انہیں یہ کتاب تحفے میں دی. تو 2-3 دن بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب نے میرے بے شمار مسائل کو حل کر دیا. یعنی ٹھیک ہے میں پولیس کا بہت بڑا آفیسر ہوں، میں نے پولیس کے بے شمار مسائل کو سیکھا ہے، میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتا ہوں، لیکن اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز، دین اسلام کی فنڈامنٹلز کو آج ہم نہیں جانتے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نماز کے احکام دے کر میری نماز کی اصلاح کر دی. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ جس نے مسلمانوں میں نماز کی اہمیت کو پیدا کیا. آج جگہ جگہ پر فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. مساجد کی آباد کاریوں کا تصور ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا. اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھے چند سال پہلے اور ان سے مختلف معاملات پر کلام کر رہے تھے. تو امیر اہل سنت نے تحدیث نعمت کے طور پر ان ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ جناب ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یہاں تک کہ 1980 میں 1400 ہجری دعوت اسلامی کے بننے سے تقریباً 1 سال پہلے امیر اہل سنت پہلی بار جب مدینہ شریف کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو آپ جب میدان عرفات میں پہنچے تو قافلہ آپ سے بچھڑ گیا. ایک دوست، ایک اسلامی بھائی آپ کے ساتھ تھے، مزدلفہ تک وہ بھی ساتھ رہے. اگلا دن منی شریف میں آنے کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، 10 ذو الحجۃ الحرام تھی. منی آئے. امیر علیہ سنت اس سنت کو بھی زندہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد اپنے مبارک ہاتھوں سے جانوروں کو قربان فرمایا. کچھ حاجی صاحبان نے کہا کہ ہمارے بھی جانور قربان کر دیں، جانور قربان ہو گئے. اب سارا جو احرام تھا یہ خون آلود تھا. تو امیر علیہ سنت تشریف لے گئے کچھ خیموں کی طرف. جیسے ہی پہنچے تو پتہ لگا کہ مینا میں آگ لگ گئی. ہر طرف افراتفری کا عالم، ہر طرف جان بچانے کی فکر،
ہر طرف آگ سے بچنے کی فکر، لیکن میرا امیر اہل سنت کو نار جہنم سے بچنے کی فکر اس وقت بھی لاحق تھی۔ نماز ظہر کا وقت بہت تنگ رہ گیا تھا، تو آپ نماز ظہر کو بچانے کے لیے مختلف خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک خیمے کے باہر ایک شخص نے کہا جناب مولانا صاحب ایسے ہی نماز پڑھ لو، ہم نے بھی ایسے ہی پڑھی ہے۔ بے باک تھا وہ بندہ، اس نے کہا کہ جی ایسے ہی پڑھ لو۔ بہرحال امیر اہل سنت کو اس نے اپنے خیموں میں آنے نہیں دیا، تو وہ جو امیر اہل سنت پھر ایک اور شخص کے پاس پہنچے، وہ آپ کا جاننے والا تھا، تو جو سرکاری ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہاں پر مینا میں، وہاں پہنچے، اپنے جسم کو صاف کیا یعنی دھویا، اور وہ جو حاجی صاحب تھے ان کا احرام خود لے لیا اور اپنا احرام انہیں دے دیا۔ حاجی صاحب بھی محبت والے تھے، کیونکہ امیر اہل سنت کی نیک نامی کا چرچا تو الحمدللہ شروع سے تھا۔ تو امیر اہل سنت نے منرل واٹر لے کر اس سے وضو کر کے نماز ظہر ادا فرمائی اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ تو یہ نماز سے محبت ہے۔ ہمارے نگران شورا، کچھ عرصہ پہلے مجھے ان کے ساتھ ایک قافلے میں جانے کی سعادت ملی، تو وہ یہ ذہن بنا رہے تھے اسلامی بھائیوں کا کہ منرل واٹر کو آج لوگ پیتے تو ہیں، لیکن اگر کسی مقام پر افریقن کنٹریز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ہاف وے میں، کسی اور جگہ پر راستے میں بعض اوقات پانی نہیں ملتا، تو آپ یہ ذہن دے رہے تھے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اگر منرل واٹر سے بھی وضو کرنا پڑے تو کریں۔ تو امیر اہل سنت نے اس وقت جب لوگ آگ سے بچنے کی فکر کر رہے تھے، اس وقت بھی جہنم سے بچنے کی فکر فرمائی۔ تو ہمارے امیر اہل سنت کا یہ ذہن تھا، اور یہ ذہن آپ نے پوری دعوت اسلامی کو دیا، پوری امت مسلمہ کو دیا، کہ ہماری نماز ہماری زندگی سے کیسے چھوٹ جائے، کہ جب ہمارے اسلاف نے نہیں چھوڑی، ہمارے اکابرین نے نہیں چھوڑی، تو ہم اپنی زندگی سے نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو نماز سے پیار، یہی اصل زندگی ہے، اور یہی دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہی سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مسجد آباد ہیں۔ 30 دن کے اعتکاف کا تصور امیر اہل سنت نے امت مسلمہ کو دیا۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر 10 دن کے اعتکاف کی لوگ سعادت پاتے ہیں، اور اعتکاف کی بہاریں سبحان اللہ جو معتکف بنتے ہیں وہ صلاۃ و سنت کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ایک گیرج پر ملازم تھا، نماز کا تصور میرے ذہن میں نہیں تھا، احکام شریعت کا تصور نہیں تھا، مجھے دین اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ نماز کا کبھی خیال تھا۔ نماز سے دوری کا عالم یہ تھا کہ میں نے کبھی عید کی نماز بھی ادا نہیں کی تھی، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ تو الحمدللہ کسی اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی ان پر، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت انہیں مل گئی۔ تو جب اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت ملی تو دل کی دنیا بدل گئی، نہ صرف نمازی بنے بلکہ نمازی بنانے والے بن گئے۔ تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے۔ آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، وہ مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کر لے۔ یہ مدنی ماحول وہ ہے کہ جس مدنی ماحول سے تعلق اگر کسی بے نمازی کا ہوتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مدنی ماحول کی برکت سے آج الحمدللہ وہ صلاۃ و سنت کے پابند بن چکے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہر دم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف نماز سے محبت پیدا ہوگی بلکہ دیگر لوگوں کی فکر بھی پیدا ہوگی۔ یہ بھی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں کو نمازی بنائیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں۔ میں خود تو نماز پڑھ لی، گھر والوں کو کون کہے گا، چھوٹے بچوں کو کون کہے گا، جن کے مستقبل کے لیے آج فکر مند ہے، ان کی آخرت کے مستقبل کا کون سوچے گا؟ آج جس بچے کے لیے یہ ذہن ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس بچے کے لیے یہ سوچ پیدا کیوں نہیں ہوتی کہ یہ عاشق رسول بن جائے اور اپنی آخرت کو بہتر کر لے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے یہ ذہن دیا ہے۔ اور دیکھیے سنت دعوت اسلامی کیسے عام کر رہی ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آج جو سنتوں کا ذہن دیا تو اس کی وجہ سے بے شمار کتابیں سنت کے موضوع پر لکھی جا چکی ہیں۔ بہار شریعت امیر اہل سنت نے لوگوں کو اس سے روشناس کرایا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بہار شریعت کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ فتاوی رضویہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ امام اہل سنت
امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمان کون ہے؟ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو بتایا کہ کنز الایمان کیا ہے، فتاوی رضویہ کیا ہے، بہار شریعت کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا ذہن عطا فرمایا، اور ہر ادا کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنایا تو امت مسلمہ میں سنت کا ایسا پیار پیدا ہوا کہ آج لوگ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے مدنی ماحول کی برکت سے۔ تو آپ کی خدمت میں مدنی مرکز کے حکم کے مطابق مریض کی عیادت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور یہ مدنی انعام نمبر 53 ہے۔ مدنی انعام امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے امت مسلمہ کو 72 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں۔ تو مدنی انعام نمبر 53 جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا ہاسپٹل جا کر سنت کے مطابق غم خواری کی اور اس کو تحفہ پیش کر کے تعویذات عطاریہ کی ترغیب دلائی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ ذہن ہے کہ آپ جب ملک میں نہیں بھی ہوتے تو مختلف اسلامی بھائیوں کی مکتوب کے ذریعے عیادت فرماتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ذہن دیا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور مریض کی عیادت کا ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی اللہ تبارک و تعالی اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے کہ خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے کہ تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، اور سنتیں سیکھ کر معاشرے میں پھیلانے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔